شام اپنے پر پھیلا چکی تھی اور دھیرے دھیرے رات کے سائے پھیلنا شروع ہو چکے تھے۔ تمام بچے ایک پارک میں جمع تھے اور ان کا انتظار ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ سورج نے بھی بچوں کے چہرے پہ اداسی دیکھی اور وہی اداسی لیے وہ غروب ہو چکا تھا۔ گڈو مایوسی سے بولا، ہم سب کب سے سنہری پری کا انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ آئی ہی نہیں۔ منی بھی بہت اداس تھی اور بولی، کیا آج سنہری پری ہمیں کہانی سنانے نہیں آئیں گی؟ چنٹو سب میں سمجھدار تھا، وہ بچوں کو سمجھاتے ہوئے بولا، سنہری پری ایک اچھی پری ہے، وہ ہمیشہ اپنے وعدے پورے کرتی ہے۔ اس نے آج آنے کا وعدہ کیا تھا، اگر وہ ابھی تک نہیں آئی تو مجھے ڈر لگ رہا ہے اس کے ساتھ کچھ برا نہ ہو گیا ہو۔ سب بچوں نے جب یہ سنا تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور مل کر بولے، نہیں نہیں، ہماری سنہری پری بالکل ٹھیک ہوں گی، اسے کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ رانی نے سب بچوں کو سمجھایا، دیکھو پریشان نہیں ہوتے ہیں، سنہری پری بتاتی ہے نا کہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو ہم بھی دعا مانگتے ہیں، ہماری سنہری پری بالکل ٹھیک ہو۔ سب بچوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور سنہری پری کی خیریت کی دعا مانگنے لگے۔ بچے دعا مانگنے میں مشغول تھے کہ اچانک سے دور آسمان پہ روشنی نظر آئی جو دھیرے دھیرے پاس آ رہی تھی۔ بچے پوری آنکھیں کھول کر دیکھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت پری جس کے سر پہ ملکہ کا تاج تھا وہ تخت پہ بیٹھی تھی اور تخت اڑتے ہوئے ان کی طرف آ رہا تھا۔ سب بچے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ملکہ کا تخت بچوں کے پاس آ کر زمین پہ اتر گیا۔ ملکہ بولی، پیارے بچوں، میں کوہکاف سے پریوں کی ملکہ ہوں اور سبز پری کو بھیجتی ہوں تاکہ وہ آپ کو اچھی اچھی کہانیاں سنائے۔ سب بچوں کے چہروں پہ خوشی چھائی اور رانی پرجوش انداز میں بولی، کوہکاف کی ملکہ آپ کتنی اچھی ہیں کہ آپ کو ہمارا خیال ہوتا ہے، لیکن آج سنہری پری کیوں نہیں آئی؟ کوہکاف کی ملکہ اداسی سے بولی، میری سنہری پری آپ کو کہانی سنانے آ رہی تھی تو راستے میں وہ ایک جنگل سے گزری۔ وہ جنگل ایک کالے دیو کا تھا، لیکن پری کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ وہ جنگل اس دیو کا ہے۔ دیو نے سنہری پری کو قید کر لیا ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سب بچے پھر اداس ہو گئے اور چنٹو بولا، کوہکاف کی ملکہ، کیا اب ہماری سنہری پری آزاد نہیں ہوگی؟ منی بولی، کیا اب ہمیں کوئی کہانی نہیں سنانے آئے گا؟ ملکہ بولی، بچوں، میں کوہکاف سے تم لوگوں کی مدد لینے آئی ہوں، ہمیں اپنی سنہری پری کو بچانا ہے، اور کیا آپ سب میری مدد کرو گے؟ سب بچے اکٹھے بولے، کوہکاف کی ملکہ، ہم اپنی سنہری پری کو بچانے کے لیے آپ کی پوری مدد کریں گے۔ ملکہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ ملکہ بولی، بچوں، ابھی میرے ساتھ میری مدد کے لیے چنٹو اور رانی جائیں گے، آپ سب یہاں بیٹھ کر دعا مانگو ہماری سنہری پری دیو کی قید سے آزاد ہو جائے۔ ملکہ نے چنٹو اور رانی کو اپنے تخت پہ بٹھایا اور تخت کو اڑنے کا کہا۔ تخت اڑنے لگا۔ رانی سوچتے ہوئے بولی، کوہکاف کی ملکہ، ہم سنہری پری کو کیسے بچائیں گے اور وہ ہمیں کہاں ملے گی؟ چنٹو نے بھی سوال کیا، کوہکاف کی ملکہ، ہمیں اس دیو کا جنگل کہاں سے ملے گا؟ ملکہ نے کہا، چنٹو اور رانی، میں آپ کو ایک بزرگ کے پاس لے کر جا رہی ہوں،
وہ آپ کو سب بتائیں گے اور آپ دونوں ہی سنہری پری کو بچانے جاؤ گے، کیونکہ یہ کام انسان ہی کر سکتے ہیں۔ چنٹو اور رانی نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بولے، ہم اپنی سنہری پری کو واپس لے کر ہی آئیں گے۔ کوہ کاف کی ملکہ کا تخت جس جگہ اترا وہ بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ اونچے اونچے پہاڑ تھے اور ارد گرد سرسبز درخت تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے درختوں سے روشنی نکل رہی ہے اور ہر جگہ کو روشن کیا ہے۔ دو پہاڑوں کے درمیان سے ایک چشمہ بہہ رہا تھا اور چشمے کے قریب ایک سفید داڑھی والا بزرگ بیٹھا تھا جو آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہا تھا۔ ملکہ نے بچوں سے کہا، بچوں، اب تم دونوں بزرگ کے پاس جاؤ، مجھے آگے جانے کی اجازت نہیں۔ بزرگ بتائیں گے کہ پری کو کیسے دیو کی قید سے چھڑانا ہے۔ بچوں نے ملکہ کو اللہ حافظ کہا اور دونوں پہاڑ سے نیچے اترنے لگے۔ ملکہ بھی اپنا تخت لے کر واپس چلی گئی۔ چنٹو اور رانی پہاڑ سے اتر کر بزرگ کے پاس آئے۔ بزرگ بولا، چنٹو اور رانی انسانوں کی دنیا کے سمجھدار اور بہادر بچوں، مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں پری کی جان بچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ رانی بولی، بابا جی، ہم سنہری پری کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ بزرگ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں تم دونوں کو یہاں صاف دکھاتا ہوں۔ بزرگ نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اور سیدھا کر کے بہتے ہوئے چشمے کی طرف کیا۔ چنٹو اور رانی نے دیکھا ایک بہت خوفناک جنگل ہے جس کے درختوں کی شاخیں سانپوں کی طرح لگ رہی ہیں اور ان سے سانپوں کے بولنے والی آوازیں آ رہی ہیں۔ درختوں پہ خوفناک الو بیٹھے ہیں جو ادھر ادھر اڑ رہے ہیں۔ وہیں ایک درخت کے اندر سے سنہری پری کی آواز آ رہی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے، مجھے بچاؤ، مجھے نکالو درختوں کے اندر سے، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ اچانک سے دیو کی خوفناک آواز آئی، تم یہاں سے تب نکلو گی جب تم مجھ سے شادی کر لو گی۔ تم میرے جنگل میں سے میری اجازت کے بغیر گزری ہو، اب یہی سزا ہے تمہاری۔ میں تم سے شادی کر کے تمہیں ہمیشہ یہاں رکھوں۔ پری کی غصے بھری آواز آئی، تم ایک برے دیو ہو، میں تم سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، میں یہاں سے نکلوں گی اور دنیا کے بچوں کو پھر سے کہانیاں سناؤں گی، سمجھے تم؟ دیو زور زور سے ہنسنے لگا۔ تمہیں کون بچانے آئے گا؟ تمہاری کوہ کاف کی ملکہ بچائے گی کیا؟ وہ یہاں نہیں آ سکتی اور نہ ہی اس کی اتنی طاقت ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ درخت سے پری کی غصے بھری آواز آئی، تمہارے پاس برائی کی طاقت زیادہ ہے، مجھے معلوم ہے، میری ملکہ کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ تمہاری برائی کا مقابلہ کرے، لیکن اچھے انسانوں کے پاس اچھائی کی بہت طاقت ہوتی ہے اور وہ برائی کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مجھے بچانے کے لیے وہی بچے آئیں گے
جنہوں نے مجھ سے کہانیاں سن کر اچھی باتیں سیکھی ہیں اور اچھائی کی طاقت کو بڑھایا ہے۔ دیو زور سے چیختا ہے، نہیں، میرا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ اگر کسی انسان نے یہاں آنے کی کوشش بھی کی تو تم سب مر جاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے دیو وہاں سے چلا گیا۔ بزرگ نے اپنا ہاتھ نیچے گرا لیا۔ پانی پہ چلتا ہوا یہ منظر غائب ہو گیا۔ بزرگ بولا، تم دونوں کو پتہ چل گیا ہے نا، اس جنگل تک صرف انسان ہی جا سکتے ہیں اور وہی اس برے دیو کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بزرگ نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور ایک تھیلا نکال کر چنٹو کو دے دیا اور بولے، بیٹا، یہ تھیلا اپنے پاس رکھو۔ یہ ایک طلسمی تھیلا ہے، اس کے اندر سے تم ہر چیز نکال سکتے ہو جس کی تمہیں ضرورت ہو۔ چنٹو نے سمجھداری والے انداز میں سر ہلایا اور بولا، میں سمجھ گیا بابا جی۔ بزرگ نے دونوں بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا، اس جنگل تک پہنچنے کا راستہ بہت خوفناک ہے، اس لیے میں یہ رنگ برنگی چڑیا تم لوگوں کے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ یہ تم دونوں کو جنگل تک پہنچانے کا راستہ بھی بتائے گی اور مشکلوں سے کیسے نکلنا ہے یہ بھی بتائے گی۔ دونوں بچوں نے بابا جی کی بات سن کر سر ہلایا اور بولے، ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے، ہم اپنی سنہری پری کو واپس لائیں گے۔ چڑیا چنٹو اور رانی کے آگے اڑنے لگی۔ چنٹو نے بابا جی کا دیا ہوا تھیلا اپنے گلے میں ڈالا اور دونوں چڑیا کے پیچھے چلنے لگے۔ چڑیا چنٹو اور رانی کو کالے پہاڑ کے پاس لے آئی تھی۔ چڑیا بولی، چنٹو اور رانی، یہ کالا پہاڑ ہے، اس کی دوسری پار ہمیں جانا ہے، لیکن یہ مشکل کام ہے۔ پہاڑ پہ ایک کالی چڑیل رہتی ہے، اس کالی چڑیل کو ختم کر کر ہی ہم کالے پہاڑ سے نیچے اتر سکیں گے۔ رانی خوفزدہ ہوئی اور بولی، لیکن ہم ایک کالی چڑیل کو کیسے ماریں گے؟ چڑیا نے کہا، چنٹو، بزرگ بابا والے تھیلے سے تم آئینہ نکال لینا، یہ طلسمی آئینہ ہے اور اس سے سورج کی روشنی کالی چڑیل کی آنکھوں پہ مارنا، وہ اندھی ہو جائے گی، پھر رانی اسے مار سکے گی۔ یاد رکھنا کہ چڑیل کو رانی نے ہی مارنا ہے اور کوئی غلطی مت کرنا۔ تینوں کالے پہاڑ پہ چڑھنے لگتے ہیں۔ پہاڑ کی اوپری چوٹی پہ پہنچ کر تینوں چھپ جاتے ہیں۔ کالی چڑیل پرندوں کو آگ پر پھونک رہی ہوتی ہے اور زور زور سے بولتی ہے، میں یہاں کے سب پرندے کھا جاؤں گی اور اتنی طاقت بنا لوں گی کہ دنیا پہ بس میرا راج ہوگا۔ چنٹو تھیلے سے آئینہ نکالتا ہے اور بولتا ہے، تمہیں تو میں راج کرواتا ہوں دنیا پہ، ابھی دیکھو۔ چنٹو آئینے سے سورج کی روشنی چڑیل کی آنکھوں میں ڈالتا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اوے آدم ذات، پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، میری آنکھیں میں اپنی ہو رہی ہوں۔ چنٹو آئینہ نہیں ہٹاتا، چڑیل کی چیخیں بلند ہوتی جاتی ہیں اور وہ اندھی ہو جاتی ہے۔ چنٹو آئینہ تھیلے میں ڈال دیتا ہے
رانی بھاگ کر چڑیل کے پاس آ جاتی ہے۔ رانی جیسے ہی چڑیل کا گلا دبانے لگتی ہے، چڑیل زور زور سے ہنستے ہوئے رانی کو پکڑ لیتی ہے۔ تمہیں کیا لگا تھا میں اتنی جلدی اندھی ہو کر مر جاؤں گی؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، میری آنکھوں میں سورج کی روشنی نہیں پڑی، میں اندھی رہی ہوئی۔ اب ان پرندوں کے ساتھ میں تمہیں بھون کر کھاؤں گی۔ چڑیل کے زور زور کے کہکے فضا میں بلند ہوتے ہیں۔ چنٹو نے چڑیا کو دیکھا اور بولا، یہ کیا ہوا ہے؟ پیاری چڑیا، چڑیل نے تو رانی کو پکڑ لیا ہے۔ چڑیا بولی، اگر ہم رانی کو نہ بچا سکے تو ہم بھی مر جائیں گے اور سنہری پری بھی۔ چڑیا رانی کو بچا پائیں گے؟ کیا سنہری پری واپس آ جائے گی؟ راستے میں اور کتنی مشکلیں پار کرنی ہوں گی۔ پیارے بچوں، یہ سب جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کریں۔ سنہری پری، چنٹو، رانی اور چڑیا کے ساتھ کیا ہوگا؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کہانی کا اگلا حصہ دیکھ سکیں۔ حافظ۔